بڑی فضیلت۔ ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں معراج، تو معراج میں آپ کو جو تحفے ملے، ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز 5 وقت کی، دوسرا تحفہ تھا یہ 2 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغیر فرشتوں کے۔ یہ 2 آیتیں وہاں ملی تھی آپ کو، کہاں؟ معراج۔ ٹھیک، بہرحال سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت یاد رکھیے۔ رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے، ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں فرمایا آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسلسل 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے یا اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیت اتاری جس پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ آیت مسلسل 3 رات تک پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا۔ 3 رات تک مسلسل پڑھی جائے، ٹھیک ہے، 3 رات تک مسلسل اگر یہ آیتیں پڑھی جائے تو شیطان گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، بہرحال پورا اس کے بعد کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ 286 ہے۔ دونوں کو پڑھا جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ 3 راتوں تک اگر مسلسل پڑھی جائے، رات پڑھ کر سوئے تو کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے، ادر کی اس کی حفاظت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہو، 2 نور مبارک ہو۔ یہ خوشخبری دی اس نے، ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں کھلا، سبحان اللہ، اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آیا، تو کہا 2 نور مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، یہ 2 روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلا سورۃ الفاتحہ، یہ ایک ایسا نور ہے جو سورت کسی کو نہیں ملے، اس سے پہلے کوئی نبی کسی امت کو نہیں ملی۔ اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہا، اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، مطلب نفل نماز، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نماز۔ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے، آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے۔ فرض نہیں، فرض تو مسجد میں پڑھنا ہم پر فرض ہے، سوائے بیمار ہو، مسافر ہو، مسجد نہ ملے، وہ مستثنا ایکسیپشنل کیس۔ لیکن فرض نماز تو مسجد میں باجماعت ہی پڑھنا ہے، لیکن فرض کے علاوہ جو سب سے بہترین نماز ہے جو انسان پڑھتا ہے، سب سے افضل ہے، وہ ہے جو ایک انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ مطلب ایک مرد فرض نماز پڑھے مسجد میں، اس کے بعد گھر آئے اور نفل ادا کرے، یہ سب سے افضل ہے۔ جیسے عورت کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر کے اندر، اور گھر کے اندر بھی سب سے اندر کے کمرے میں، سمجھ رہے ہیں، یہ فرض کے لیے کہا گیا۔ ویسے عورتیں مسجد میں فرض پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت، کوئی روک نہیں ہے، لیکن سب سے افضل وہ ہے جو گھر کے اندر اور اس کے اندر کے کمرے میں فرض پڑھی جائے۔ تو مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے، لیکن اس کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں نفل پڑھتا ہے۔ تو لہٰذا مردوں کو چاہیے، اگر گھر سے قریب نماز پڑھتے ہو، چلیے بھائی ظہر اور عصر اور مغرب میں تو ہم باہر ہوتے ہیں، تجارت کاروبار میں ہوتے ہیں، عشاء میں اگر آتے ہو تو کم از کم عشاء کی تو پڑھی آ کے، جو فرض ہوگی عشاء کی مسجد میں، یا عشاء کو جانے سے پہلے، عشاء سے پہلے کی 4 گھر میں پڑھ کے جائیے، عشاء مسجد میں پڑھی، آپ واپس آ کے گھر میں پڑھی، باقی سب سے افضل
افضل ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اگر لگتا ہے گھر جانے سے چھوٹنے کے چانس ہے، لوگ آئے ہوئے ایک الگ شکل ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد کی سب سے افضل نماز گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے. فرض اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، فرض تو مسجد میں ہی پڑھنا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں نماز کا کچھ حصہ نفل ضرور ہم گھر، چاہے نماز کو جانے سے پہلے والے ہوں یا نماز کو جانے کے بعد ہو یا اس کے علاوہ کوئی نفل نماز. اور اس کا فائدہ یہ کہ بچے بھی دیکھ کر نماز سیکھتے ہیں اپنے مردوں سے. ماؤں کو تو دیکھتے ہیں، والد کو بھی دیکھیں گے، اس بہانے مردوں کو بھی دیکھیں گے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اس کے الفاظ ہیں، تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو. مردوں سے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز. تم میں سے کچھ لوگ یا تم لوگ اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں ضرور اپنے گھروں میں پڑھا کرو. یہ نماز کون سی ہے؟ فرض نماز نہیں، یاد رکھیں، نفل ہے. پڑھا کرو، اس لیے کہ آدمی کی سب سے خیر، سب سے بہترین، سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں، فرض تو مسجد میں آنا ہے، باجماعت پڑھنا ہے. اس کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہو نا، گھر میں پڑھو، یہ سب سے افضل نفل. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی یہیں گئے، آپ فجر سے پہلے فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتے، ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، پھر آپ مسجد جاتے. اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا، آپ جمعہ کی بات گھر آتے اور 2 کر کے 4 رکعت جو ہے جمعہ کی نماز کی بعد کی نمازیں وہ ادا کرتے. تو آپ کو دیکھا گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر نفل نماز پڑھتے تھے. آپ کو دیکھا گیا، آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں، نفل نماز کا اور فائدے دیکھتے ہیں. نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کھینچی چلی آتی. جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی طرف کھینچی چلی. اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے، فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہے ہیں نا. ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا ہے نا، ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا شاید. یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو اب یہ سال کی معاف کرا لیتے، اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف. تو کیا نماز نہ پڑھنے سے، فرض روزے نہ رکھنے سے، فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملیں گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہے نا. ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فرض روزے نہیں رکھتا ہے، فرض زکات نہیں دیتا ہے، تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا، بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرق چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت، غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے. اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق. ٹھیک ہے، تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا، تقوی تو ہے ہی دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق عمل کر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ. اب اندازہ لگا، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے. کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں. انبیاءوں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے. آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے. سمجھ رہا بات کو، ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ، نیک لوگ خامخواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے. آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آگے آئیے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے
تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. تو آپ فرما اللہ تعالیٰ فرما میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اللہ اعلان کا. آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا فرض سے سب سے زیادہ، فرض سے سب سے زیادہ، لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد. مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے، بات یاد رکھیں. پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کو، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے. اب آگے سن تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے. بولنے کا مطلب یہ ایک انسان سے فرض بھی کرتا اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس حدیث کو غلط معنی مت لیجیے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے، کوئی غلط بات نہیں سنتا. اللہ فرماتا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے. بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو چہروں کو ان کی حالت دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلم ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کرتا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی. ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ایک ڈاکٹر ہے ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی. یہ ساری چیز ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے. تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے. اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا. یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے. کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ. دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے. اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعا میں خاص دعا یاد رکھیں، پناہ مانگ مصیبت کے وقت، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کرنا، کتنے بڑے بڑے فضائل اندازہ لگا ہے نا. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے. یاد رکھیں، فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکات ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب عمل. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے. فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکات کے بعد نفلی زکات، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے. بہت ہم کو ایک سیریسنس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اپنا مزاج بنانا ہے. دیکھیے تو دیکھیے انشاءاللہ کبھی مال کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں 39 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں ضرور تمہیں پلٹا کر اس کو دوں گا. اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ يُخْلِفُهُ. میں اس کو مخالف بولتے ہیں نا، الٹی سمت کو بولتے ہیں مخالف.
میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف اس مال کو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وما انفقتم من شیء، جو بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو فہو یخلفہ، میں ضرور اس کو پلٹا کر دوں گا تم کو. وہو خیر الرازقین، اور اللہ تو سب سے خیر رزق دینے والا ہے. ہم جو خرچ کریں گے وہ پلٹ کر آنے والا ہے، یاد رکھیے، جانے والا نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا بغیر ڈرے خرچ کیجئے، اللہ آپ کو پلٹا کر دینے والا ہے اس کا بدلہ. یخلفہ، وہ مخالف سے الٹا پلٹا کر دیں گا آپ کو. آپ نے خرچ کیا، آپ کو مال ملا، آخرت میں 700 تو باقی ہے ہی، اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے. ان ریٹرن دنیا میں بھی وہ مال واپس ملے گا اس سے بہترین انداز سے، اولاد کی صحیح ہونے کے اس شکل میں، مال کی برکت کی شکل میں، کم زندگی میں زیادہ کام کی شکل میں، اور زندگی میں ایسے کارنامے انجام دینے کی شکل میں کہ مرنے کے بعد اس کا اجر ملتا رہے. یخلفہ، اللہ پلٹائیں گا، اس کو بدلہ دینا ہی اللہ ہے. تو اس لیے میں نے کہا مال بے جھجک ہو کر خرچ کیجیے اللہ کے راہ میں. مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت خوب اپنی حدیثوں کے اندر بتایا اور بار بار بیان کیا. آپ وسلم فرماتے ہیں مال خرچ کرنے کے بارے میں، 2 فرشتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 2 فرشتے ہیں جو روز اترتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دیں، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، تیرے راہ میں روکتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے اور تباہ کر. روز 2 فرشتے اترتے ہیں دنیا میں اور دعا کرتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. یار دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دینے والے کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ اور برباد. تو گویا جو مال خرچ نہیں کرتا وہ روز ایک فرشتے کی بددعا کا مستحق بھی بنا. اور مال خرچ کرنے تھے، مال یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور مال صرف جو ہے بڑھتا ہی رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا، کہا 2 لوگوں کے سوا کسی اور پر رشک مت کرنا. رشک سمجھتے نا، کاش میں ایسا ہوتا، سمجھ رہا. 2 لوگوں کے سوا کسی اور کے جیسا ہونے کے جیسا رشک نہ کرنا، کسی کے جیسا ہونے کی امید یا اللہ سے امید یا جو ہے اس کی نیت نہ کرنا. وہ کون 2 لوگ ہیں؟ پہلا، اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا ہو، وہ قرآن کا حافظ ہو، قرآن کو یاد کرتا ہو اور پڑھتا ہو خوب پڑھتا ہو. اللہ نے اس کو قرآن دیا ہو اور وہ خوب اس کی تلاوت کرتا ہو، تو ایسے آدمی کو دیکھ کے آپ بول سکتے کاش میں بھی ایسا ہوتا. اور کہا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے صرف خرچ کرتا ہے، اس آدمی کو دیکھ کے بھی ہم کہہ سکتے کاش میں بھی اس کے جیسا ہوتا. یہ 2 لوگوں کے علاوہ رش نہیں کر سکتے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی آدمی کو مال خرچ کر دے گا، کیسا بیوقوف ہے یہ، اللہ کبھی ایسا نہیں بنانا میرا. بیوقوف، میرے پاس ہوتا نا تو میں اپنی ایک اچھی گاڑی لیتا، ایک اچھا شہر سے باہر بنگلہ بناتا، ایک اچھی سہولت زندگی تھا. بیوقوف روز خرچ کرتے رہتا. رشک صرف 2 لوگوں پہ ہو سکتا ہے، جس کو قرآن یاد ہو، پڑھتا ہو اس کو خوب، اس کے جیسا کر سکتے. اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، مجھے تو عقل دیتا، حافظہ دیتا، میں بھی یاد کر کے پڑھتا. اور دوسرا جس کو مال خرچ کرتے ہوئے دیکھو تو نیت کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوں، اس کے جیسا، اور خوب مال خرچ کر. اس کے علاوہ کسی کے جیسا ہونے کی نیت نہیں کر سکتے، معلوم. اور ہمارے پاس خرچ کرنے والے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف ہے، خرچ کر رہا. دیکھ کیا ضرورت تھی اتنی بڑی مسجد بنانے کی؟ مسجد تو کوئی بنا کے دے سکتا تھا. کیا ضرورت تھی فلاں یتیم خانے کو دینے کی؟ کوئی بھی چلا دیں گے. یتیموں کیا ہے، کیسی بھی زندگی جی لیتے ہو. کیا ضرورت تھی چیریٹیبل ہاسپٹل بنانے کی؟ کمی تھی کہ ویسے بھی 10-20 روپے میں علاج ہو جاتا، جو بنا کے رکھ دیے. نہیں، اس لیے کہ وہ انویسٹمنٹ ہے ریئل، وہ بچ رہا ہے اس کا، وہ جانتا ہے. اس لیے کبھی کبھار ہائر لیول کے ایسے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں جو لوور لیول کے لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. تو ویسے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے، اس کو تصور کیجئے، ذہن میں لائیے، ٹارگیٹ کیجئے اپنی آڈینس کس پہ خرچ کروں گا. ایک ایک نکال کر یہ مستحق دگرا فلاں ہے، وہ سب تو گیا درکنار. کوئی خرچ کرنے والے کو ملامت کرتے، بیوقوف خرچ کرتے رہتا ہے. رش صرف 2 لوگوں پر ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، متفق علیہ روایت ہے اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت پہلا راوی ہوتا ہے اس کا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اور بیٹے میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، اولاد آدم، اے اولاد آدم، یا ابن آدم، انفق علیک، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کر. انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، لوٹا کر دوں گا تجھے اس کا بدلہ. اے ابن آدم سے اللہ رب العزت جو ہے آدم کی اولاد سے ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف، میں لوٹانے والا ہوں اس کو. تو کہا یا ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا. تو خرچ کرتا رہا میری راہ میں تجھ پر جو ہے خرچ کرتا رہوں گا. اب میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے جب وعدہ کر دیا خرچ کرنے کا، میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والی کوئی ذات ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے. تو خرچ کر کے تو دیکھ، میں تجھے لوٹاؤں گا. اور جس نے بھی خرچ کیا یاد رکھیے وہ اس کا مزہ جانتا ہے، خرچ کرنے میں کیا لذت آتی ہے اور کیا مزہ. خرچ نہیں کرے تو دوسرے کو بیوقوف ہم دیکھتے ہیں، لیکن خرچ کرنے والے کو پتا ہے اس میں کیا لذت ہے. خرچ کرنے کی جو فضائل آتے ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ کرنا سب سے نفع بخش تجارت ہے. معلوم، بیسٹ بزنس اگر دنیا میں کسی نے کیا تو وہ آنے والی ہر آفٹر کی لائف کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کیا. یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے. کون سی؟
اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. اب ہوتا ہے نا آپ کسی سے ملنے گئے اور وہ کچھ تو بھی نیٹ پر کچھ کر رہا ہے. اوہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں. اوہ کیا فائدے ہوتے ہیں اس کی؟ بولا یہ فائدے ہوتے ہیں، وہ فائدے ہوتے ہیں، ایسے فائدے ہوتے ہیں، دن میں جو ہے میں لاکھ پتی، رات تک کروڑ پتی بن جاتا ہوں، ایسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. بولتے کیا بھاری آدمی ہے یار، یہ کیا خاموشی سے انویسٹمنٹ کر دیا اس نے، بتایا تک نہیں. اگلی بار اپن بھی ایسے کریں. انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے آپ بھی خاموشی سے کچھ تو بھی کر رہے ہیں انویسٹ. ڈوب گئے تو بولتے بھی نہیں آپ کسی کو خاموشی میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ بھی انویسٹ کر رہے ہیں خاموشی سے. اس لیے کہ میرا بھائی کر رہا ہے، ایک ہائر لیول پہ اس کے انویسٹمنٹ جا رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے اس ہے نا. اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نہ کچھ دکھ رہا ہے، نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، نہ کوئی سمجھ رہے ہیں نا آپ. یہ باتیں ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تجارتیں کر رہے ہیں اور اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں دنیا میں. یہ تجارت کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سب سے نفع بخش ہے، سب سے زیادہ نفع بخش تجارت کس کو کہتے معلوم؟ وہ تجارت، وہ بزنس جس کا ریٹرنز سب سے زیادہ ہو. تو یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے، دو اور سب سے زیادہ پاؤ، یہ سب سے بخش تجارت ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر فرمایا اور کہا، سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر جو 29 اور 30 میں اللہ نے فرمایا. سنیے آیت کس طرح سے اللہ فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقهم، کہ وہ لوگ، اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آگے فرمایا سرا و علانیہ، خاموشی میں کرتے ہیں اور کبھی ظاہر کر کے کرتے ہیں. ہوتا ہے کبھی کبھار صدقے چھپ کر ہو نہیں سکتے، افضل صدقہ چھپ کر ہوتا ہے، لیکن کچھ صدقات آپ چھپ کر ہی نہیں سکتے. ایک مسکین راستے پہ کھڑا ہے، آپ چھپ کر نہیں دے سکتے نا، دکھ جاتا ہے. تو کچھ تو علانیہ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ صرف چھپ کے ہوتے ہیں. تو کہا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا خرچ کرتے ہیں، جو دکھ جاتا ہے، جو چھپا کر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے تعلق سے علانیتاً یرجون تجارتاً لن تبور، ایک ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ایسی تجارت ہے جو ڈوبتی ہی نہیں ہے. دنیا کی ہر تجارت ڈوب جاتی ہے یا انویسٹ کرنے والا مر جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی چیز. یہ کبھی نہیں ڈوبنے والی تجارت، کبھی نہیں. آپ کو اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا ہے. اور خفیہ خرچ کرنے کے فضائل تو میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں. خفیہ خرچ کرنے کے بہت 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 زیادہ فضائل جو ہے کتاب و سنت میں، قرآن حدیث میں آتے ہیں. جس میں سے ایک فضائل جو آتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے جب خرچ کرتا تھا تو اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں اس نے کیا خرچ کیا. مطلب یہ کہ اتنی خاموشی میں خرچ کر، اتنا خاموشی سے دے دیتا تھا، کسی کو نہیں پتا اس نے کیا دیا. اور ایسے اللہ کے کئی بندے ہیں جو حقیقت میں واقع میں اتنی خاموشی سے اللہ کے نام میں جو ہے خرچ کر. اللہ رب العزت جو ہے خرچ کرنے کو ایک تجارت بتاتا ہے، اور وہ تجارت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں فرمائی. خرچ کرنے کا ایک فائدہ جو آتا ہے وہ یہ کہ جو انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے خرچ پہ دیکھیے کیسا ابھارا. قرآن کی آیت اس طرح سے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ حالانکہ تمام چیزوں کا مالک جو کچھ دنیا میں کائنات میں اللہ خود ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر کہہ رہا ہے کون ہے جو تم میں سے مجھے قرض حسنا دیں. حالانکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھے قرض دو. تو مالک کو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو، ٹھیک مجھے قرض دو اس کے بدلے میں، اور اس قرض کو میں کیا کروں گا تمہارے لیے یضاعف، بہت بڑا دوں گا آخرت میں. اور کیا کام کروں گا اس کے بدلے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اس خرچ کے بدلے معاف کروں. تو مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے آخرت میں بدلہ ملتا ہے، مال خرچ کرنے سے گناہ معاف ہو. گناہ معاف کرنے کا بڑا بہترین جو ہے ذریعہ یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے صدقات کو بڑھاتا اور سود کو گھٹاتا ہے. صدقات میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے اس کو اللہ رب العزت بڑھاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا، حدیث کا الفاظ اس طرح سے، جو شخص اپنے حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے، صدقات کا بدلہ کیسے ملتا ہے؟ جو شخص اپنی حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے، اور اللہ صرف آپ فرماتے ہیں حلال کمائی ہوئی چیز کو ہی قبول کرتا ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں حرام کماتے اور صدقہ کرتے ہیں، رشوت لے رہے صدقہ کر رہے ہیں، سود لے رہے صدقہ کر رہے ہیں، حرام کمائی کر رہے صدقہ کرے، کوئی اجر نہیں. جو آدمی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے حلال سے اور اللہ صرف حلال کو ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ اس صدقے کو لے کر اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، اس کھجور کو لے کر، اور اس کھجور کو ایسے پالتا ہے، ایسے سنبھالتا ہے، ایسے رکھتا ہے اٹھا کر جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے. بچڑے کو کیسے پالتا ہے یہ آپ کو اب شہروں میں تو نہیں سمجھ میں آئے گا. گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں کھیتی باڑی جن کے، ان سے پوچھیے بچڑے کی میل جو ہوتا ہے کسی، چاہے بکرا ہو چاہے ہیلا ہو، بھینس کا جو ہوتا ہے نا، یا بیل ہو، اس کو کیسے پالتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جوتیں گا، بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، سمجھ رہے آپ.
تو تم میں سے کوئی ایسے بچڑے کو پالتا ہے نا، بل کو مطلب میل کو جیسا پالتا ہے نا جانوروں میں سے، چاہے بکرا ہو چاہے بیل ہو چاہے اونٹ کا ہو، پالتا ہے، ویسے اللہ اس کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، اور فرماتا ہے اس کو اتنا بڑا کرتا ہے سنبھال سنبھال کے کہ روز قیامت وہ ایک کھجور ایک بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ کیسا انویسٹمنٹ ہے؟ ایک کھجور دیا، صدقہ کیا، انویسٹمنٹ کو انویسٹر نے آپ سے لے لیا، اتنا زبردست سنبھالا، باقی دنیا کے انویسٹر آپ کو ڈبا دیتے ہیں انویسٹمنٹ مال، یاد رکھیے آپ ان کو آپ دھکا بھی نہیں لگا سکتے بڑی کمپنیوں، لیکن اللہ اس کو لیتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، سنبھالتا ہے، اور ایسے سنبھالتا ہے سب کو، اپنے بچڑے کو سنبھالتا ہے، اور روز قیامت اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے، پرورش دیتا ہے کہ ایک پہاڑ کے مانند ایک کھجور کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے نا، حدیث الفاظ یہ کھجور کی، اس لیے میں نے کہا مال خرچ کرنے کے لیے امیر ہونا نہیں پڑتا ہے، مال خرچ کرنے کے لیے خرچ کرنے والا دل لگتا ہے، پیسے نہیں لگتے، اس لیے کہ ایک کروڑ پتی انسان ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، پھر بھی بازو والا کچھ جیب میں سے نکال نظر رہتی ہے اس کی، اس نے کہاں سے لائے پیسے؟ دل سے غریب ہے نا بیچارہ، پیسہ بہت اللہ نے دے دیا، الگ مسئلہ ہے اس کا، دل سے غریب ہے، خود کی اللہ نے کار دی ہے، بازو والے نے اس سے بڑی لا لی، تو اس کے پاس تو میرے سے زیادہ بڑی کیا ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، دل سے غریب ہے نا بیچارہ۔ غنی غنا دل سے ہوتی، یاد رکھیے، مال سے نہیں ہوتا آدمی غنی، دل سے غنی ہو جائے۔ دیکھیے پھر ہر غریب آدمی مالدار سے زیادہ خرچ کرتا ہے، مالدار سے زیادہ خرچ کرتا ہے، یاد رکھیے غریب آدمی، اس لیے کہ اگر ایک انسان نے دن میں 100 روپے کمائے، اپنے ایک مسکین بھائی کو راستے بیٹھا دیکھا، کہا کہ یار 20 روپے کا مستحق ہے، دینا ہی پڑے گا اس کو کھانے کے لیے، نکال کے دے دیے، اپنی انکم کا 20% اس نے صدقہ کیا، اللہ فیصد کے اعتبار سے دیتا ہے، کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں، کوالٹی کے اعتبار سے۔ اور ایک مالدار نے اگر 1 لاکھ روپے روز کمایا تو 20,000 روپے خرچ کر سکتا ہے، ایسی امید نہیں ممکن نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک غریب اپنی غربت میں ایک مالدار سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ فیصد کے اعتبار سے اجر دے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال خرچ کرنے والا ایک جو ہم مزاج بنائیں تو اللہ جو ہے اس صدقے کو پالتا ہے، اس صدقے کو جو ہے بڑا کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، جب ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اس سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں جو ہے کہ جو ہے سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول حضرت بلال سے فرمایا اور کہا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف مت کرو، اے بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف مت کرو کہ اللہ تمہیں خرچ کرنے کی وجہ سے کبھی تمہارے مال میں کسی قسم کی کبھی کمی کریں گے۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اسی طرح خرچ کرنے کے جو فضائل آتے ہیں، اس فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ جو انسان کرتا ہے وہ روز قیامت انسان پر سایہ بننے والا، سایہ جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا روز قیامت، جب کہ آپ سے فرماتے ہیں کچھ لوگ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا، کچھ لوگ شدت گرمی سے پسینے میں ٹخنوں تک، کچھ لوگ گھٹنوں تک، کچھ لوگ اپنی کوکھ تک، کمر تک، کچھ لوگ اپنے چہروں تک، ناک تک ڈوبے ہوں گے پسینے میں۔ اس روز جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا، جو صدقہ ہم نے کیا نا دنیا میں، وہ صدقہ سایہ بن کے آ جائیں گا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ سے فرماتے ہیں، صحیح جو ہے یہ جو ہے سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، جو ہے اس میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوں گا یہاں تک کہ فیصلے نہ ہو جائے، ہر شخص روز قیامت اپنے صدقوں کے سائے تلے ہوں گا، جب تک کہ اللہ لوگوں کے فیصلے نہیں کر دیتا تب تک لوگ اپنے صدقات کے سائے میں رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اس روز کسی کو سایہ مل جائے صرف ایک صدقے کی وجہ سے، دنیا میں خرچ کرنے کی وجہ سے، جس سے نہ مال میں کمی ہوتی ہے بلکہ بڑھوتری ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان صدقہ کرتا ہے اللہ اس کی تجارت کو، اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، معلوم آپ؟ آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت سنیں، ایک شخص جو ہے راستے سے جا رہا تھا ایک صحرا میں، صحرا سمجھتے ہیں؟ ریگستان، اس نے بادل سے ایک آواز سنی، یہ صحیح روایت ہے مسلم، کہ بادلوں فلاں کی کھیت پہ برس جاؤ، اس نے تعجب کیا بادل سے آواز، وہ چلنے لگا بادل کے پیچھے، بادل وہ کہتا ہے چٹیل میدان میں پہنچے، پتھریلے حصے میں، وہاں پانی برسا، پانی برسنے کے بعد ایک نہر نکلی، نہر نکل کے چلنے لگی، وہ اس نہر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور اس نے دیکھا ایک شخص ہے جو کھیتی کر رہا ہے اور اپنے پھاوڑے سے نالی بنا رہا ہے اور پانی اسے کھیت میں جا رہا ہے۔ وہ شخص گیا اور کہا اے شخص نام کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے وہی نام لیا جو بادل سے آواز آئی تھی، تو کہا میں نے تمہارا نام بادل سے سنا، تمہیں مجھے بتانا ہوگا تم کیا کرتے ہو کہ تمہارے کھیت کو صحرا میں پانی برسایا جا رہا ہے، بادل پانی برسا رہے ہیں۔ تو کہا اب تمہیں چونکہ معلوم ہو چکا ہے، بتایا جا چکا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں۔ میں جو یہ کھیتی کر رہا ہوں، اس کھیتی سے جو ریٹرن آتا ہے، جو بدلہ ملتا ہے، جو پھل اگتے ہیں، جو اناج اگتا ہے، اس کی میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 33.33% صدقہ، ایک ری انویسٹمنٹ کرتا ہوں، واپس کھیتی میں لگاتا ہوں، اور ایک حصہ سال بھر اپنے لیے اسٹاک کرتا ہوں، کھانے پینے کے لیے رکھتا ہوں۔ میں یہ کرتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیشل بادل آتا ہے میرے لیے، برستا اور چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پچھلی قوموں کا واقعہ، اندازہ لگائیے۔ میں آج کے دور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1000 دکانوں کے بیچ میں میری ایک دکان ہے،
میں صدقے کرنے والا انسان ہوں. کسٹمر میری دکان ڈھونڈ کے انشاءاللہ آئیں گا چونکہ میں صدقہ کرنے والا ہوں.